معزز پرنسپل صاحب پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب، جناب محترم ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، ڈاکٹر رشید صاحب اور میرے عزیز طلباء اور اساتذہ، السلام علیکم۔ آج حکیم الامت، مفکر ملت، دانہ راز، مرد خود بھی نو خود آگاہ، ترجمان حقیقت، مفسر قرآن، مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہم یوم منا رہے ہیں۔ اقبال ایک زندہ و جاوید شخصیت ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری تنظیم کی اور مردہ دلوں کو ایک نیا عزم حیات بخشا۔ ان کا کلام آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے سرچشمے بل رہے، جن سے سیراب ہو کر خشک دلوں کی بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور امید کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ اور بلا شبہ اقبال کا پیغام زندگی کی شاہراہ پر ہمیشہ چمکنے والا نور بصیرت ہے۔ ان کا ہر شعر، ہر مصرع معجزہ نما طاقت لیے قوم کو فکر و عمل کا درس دے رہا ہے، اور اقبال جو ہے ان کا ہر لفظ ملت کے لیے ضرب کلیم کی مانند ہے۔ وہ مفکر، وہ مجدد، وہ سخنور کہ جس کا رمز شاعری رمز احکام خدا ہے، اس کا ترانہ حرف حق ہے، اس کا نغمہ نغمہ جبرائیل ہے، جس کے افکار میں گلشن بطحا کی شمیم ہے، اس کا ہر لفظ ملت کے لیے ضرب کلیم ہے۔ اور میں علامہ کو اس شعر کے ساتھ ٹربیوٹ پیش کروں گا۔ ہوا ہے گرچہ تند و تیز مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اور علامہ اقبال کا جو آج اس تقریب کا موضوع ہے، اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا روشن مستقبل اس کے نوجوانوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ قوم کے نوجوان ہی ملک کی تعمیر و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر نوجوان نسل راست روی کو اختیار کر لے تو وہ قوم ترقی اور خوشحالی کی منزل کو پا سکتی ہے۔ اسی لیے وہ ایک صاحب فکر اور بلند مفکر ہونے کے ناطے اپنے تمام تر کلام کا اولین مخاطب نوجوانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کے شاعر ہیں۔ وہ اسرار خودی میں فرماتے ہیں، زن ہمراہان سست عناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستان مارزوس۔ وہ مولانا روم کی یہ اسرار خودی کا آغاز مولانا روم کے ان 3 اشعار سے کرتے ہیں۔ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر گزدام و دد معلولم و انسان مارزوس، کہ ایک شیخ، ایک بزرگ دن کی روشنی میں چراغ لیے کچھ تلاش کر رہے تھے، اور وہ درویش صدا لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے انسان کی تلاش۔ تو کسی نے کہا ان سے کہ یہ جو بازاری زندگی میں لوگ چل پھر رہے ہیں یہ انسان ہی تو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے حقیقی انسان کی تلاش ہے، مجھے اس انسان کی تلاش ہے جو شیر خدا اور دستان مارزوس، دستان جیسا شجاع، پہاڑ مضبوط اور توانا انسان ہو، جو معاشرے سے ظلم و ستم اور فساد ختم کر کے معاشرے کو ایک زبردست انقلاب سے آشنا کر دے۔ مجھے اس انسان کی تلاش ہے۔ ان میں حیوانوں اور درندوں کی صفات پیدا ہو گئی ہے، مجھے حقیقی انسان کی تلاش ہے۔ تو پھر کہتے ہیں میرا ان سست وجود نکمے ہمراہیوں سے دل بیزار ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایسا نوجوان
پیدا کیا جائے معاشرے میں جو زمانے کو معاشرے کو زبردست انقلاب سے آشنا کر دے۔ تو علامہ اقبال نوجوانوں سے جگہ جگہ مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ اسرار خودی سے شروع ہو جائیں، ارمغان حجاز، پیام مشرق، بانگ درا سے ہوتے ہوئے آپ جاوید نامہ تک جائیں تو جاوید نام ہی سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے فرزند جاوید ہیں جو اس وقت کم سن ہیں، ان کو سمبلائز کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں کو وہ جاوید نامہ میں پیغام دیتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا نوجوانوں کے لیے، وہ حقائق کے ذریعے نوجوانوں کو عمل کی طرف لے کر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہ ہنگی بچائی خدرا چے خوشگف بے دین ماں حرام آمد کے رانے بے موج آویز و ساحل با پرہیز ہمیں دریا اس مارا آشیانے۔ تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں کہ مگر مچھ کا بچہ ساحل پر بیٹھا آرام کر رہا تھا تو مگر مچھ نے آ کر اسے کہا کہ اٹھو، ساحل سے پرہیز کرو، تمام سمندر ہی ہمارا آشیانہ ہے، جاؤ موجوں سے لڑو، تمام سمندر ہمارے رہنے کی جگہ ہے اور ہمارے دین میں ساحل پر بیٹھ کر آرام کرنا حرام ہے۔ پھر اسی طرح تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں موج سے خود رفتائی تیز خرامی رہو ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، کہ سمندر کی لہر موج آ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو میں جب حرکت و حرارت کرتی ہوں تو میرا وجود برقرار رہتا ہے، اور جب میں حرکت و حرارت کرنا چھوڑ دیتی ہوں تو میرا وجود معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تم بھی حرکت و حرارت کا درس اپناؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اکثر آیا ہے، یہ انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے جو ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنس ہے، تو علامہ نے اس آب و ہوا، اس ماحول کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم آیا ہے، تو جب ہم غور کرتے ہیں اس کائنات پر، سورج وقت پر نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، چاند وقت پر آتا ہے، غروب ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے، ستارے اور سیارے اپنی منزل کی طرف رواں دواں، تو ان سے یہ اصول مل رہا ہے کہ یہ زمین، یہ کائنات جامد نہیں ہے، تو اس آسمان کے نیچے انسان کیوں جامد ہے؟ وہ فرماتے ہیں جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ پھر وہ زندگی کو ندی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح ندی رواں دواں رہتی ہے، رکتی نہیں، لٹکتی ہے، پھسلتی ہے، پھر بڑے پیچ کھا کر سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح زندگی بھی نشیب و فراز کا نام ہے، تپشمی کو نت زندہ تر زندگی را، تپشمی دہت بال پر زندگی را، کہ زندگی حرکت و حرارت کا نام ہے۔ اگر آپ میں حرکت و حرارت نہیں، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں، تو سمجھ لیں آپ زندگی کے حقیقی مفہوم سے نا آشنا ہے۔ تو علامہ اقبال ہمیں حرکت و حرارت کا پیغام دیتے ہیں، وہ نوجوانوں کو سستی، کاہلی اور تن آسانی کو دور کر دینے کا درس دیتے ہیں، اور بڑے خوبصورت تمثیلی انداز میں مجھے بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کو دیکھتے ہوئے یاد آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ تو علامہ اقبال کا پیغام ایک حرکت و حرارت کا، سستی اور کاہلی دور کر دینے سے آگے بڑھتے رہنے کا پیغام دیتے ہیں۔ چند نوجوان علامہ اقبال کے پاس آٹوگراف لینے آتے ہیں، تو علامہ اقبال انہیں ایک فارسی کا اپنا شعر لکھ کر آٹوگراف کے طور پر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میری گفتگو کا یہ شعر حاصل ہے۔ وہ شعر کیا ہے
چنان بزی کہ اگر مرگ معاص مرگ دوام خدا ذکر دئی خود شرمسار تر کر، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزار کر جاؤ، ایسے کام کر جاؤ، ایسے کارنامے سر انجام دے جاؤ کہ جب تمہیں موت آئے، جو عقل رحمانی ہے، جب تمہیں موت آئے تو خدا خود یہ کہے کہ اس انسان کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے زندہ رہنا چاہیے۔ شیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ جو قومیں اپنے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں پر نظر نہیں رکھتی، وہ قومیں بہت جلد ماضی کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ جو اپنا احتساب کرنا چھوڑ دیتی ہے، میں دیکھتا ہوں نوجوانوں میں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ معاشرے میں ہمارے یوتھ میں بہت ساری خرابیاں پیدا شروع ہو گئی کہ ہم ہر کام تقدیر پر ڈال کر بڑی عظیمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تمام ملبہ تقدیر پر ڈال کر بڑی آسانی سے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ مسلمانوں میں بہت پرانا ہے۔ فرماتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا۔ اور پھر فرماتے ہیں بے مارکہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں۔ یہ آج نوٹ کر لیں، زندگی کا نصب العین بنا لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے، جس نے ایکسٹرا آرڈینری کام کرنے ہیں، وہ یہ اپنے پاس یہ شعر لکھ کر رکھ لے، بے مارکہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو علامہ اقبال اپنے نوجوانوں کو مخاطب ٹھہراتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ نوجوانوں ہی کی بدولت آئیں گے، اور ایسا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تحریکوں نے جنم لیا ہے، جتنے بھی کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں، وہ نوجوانوں نے دیے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کے اندر وہ جوش، جذبہ، ہمت، حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کام کو ہراول دستے میں شامل ہو کر سر انجام دے سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں انسان بے حد کمزور ہوتا ہے، اور انسانی صلاحیتوں کے زوال کا دور ہوتا ہے، اور اسی طرح بچپنا ہے، بچپنے میں انسان کم علم، کم فہم ہوتا ہے، دل و دماغ ہونے کے باوجود صحیح طور پر چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو فلاسفرز نے کہا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ، انسانی صلاحیتوں کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان۔ اب یہ محبت کا جذبہ غیر فطری ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہوتی، لیکن اقبال کا فلسفہ محبت بھی الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ہر نوجوان کے ساتھ محبت نہیں، یہ دیکھ لیں، مجھے ہر نوجوان سے محبت نہیں، مجھے صرف اسی کے ساتھ محبت ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ اور پھر جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ وہ نوجوانوں کو، آج کے نوجوان بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا سے ہٹ ہی نہیں رہے، انہیں دائیں بائیں علم ہی نہیں، زندگی کے حقائق کا علم ہی نہیں، وہ اتنا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ انہیں مردہ کہا جائے تو کچھ کم نہ ہوگا۔ علامہ کیا فرماتے ہیں، تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نہ رسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا۔
اور کیا کہتے ہیں، عطا اسلاف کا جذب تنو کر، شریک زمرائے لا یحزنو کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی بخشا ہے تو نے، جسے نانے جمی بخشا ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، اسے بازوئے حیدر۔ آخر میں وہ نظم پیش کر کے اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں، کیونکہ میں نوجوانوں کے مزاج کو سمجھتا ہوں، یہ لمبی تقریر نہیں سننا چاہتے، یہ T20 کے نوجوان اور پھر یہ T20 سے اب T10 کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بھی مزاج سمجھتے ہیں۔ تو یہ ارتھ انوائرمنٹل سائنس ہے، اقبال نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے فطرت کے ساتھ رومانس کیا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اقبال نے محبت کی ہوگی، بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا نہیں، اقبال نے کسی مجازی عشق سے واسطہ نہیں ڈالا، ان کا جو رومانس ہے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے فطرت کے ساتھ رومانس کیا۔ آپ انوائرمنٹل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اقبال کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اقبال نے صرف فطرت کی تعریف نہیں کی۔ اقبال نے کہا یہ سورج چمک رہا ہے بلندی پر، تو صرف یہاں کہہ کے وہ رکے نہیں ہیں، وہ سورج سے اصول دے رہے ہیں زندگی کا رہنما۔ وہ پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس کے بلند و بالا پہاڑ کا بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے البند پہاڑ کا تذکرہ جو کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کر دیا، ہمالا پر جو نظم لکھی ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھ دی، ساتھ ساتھ زندگی کے رہنما اصول بھی دے رہے ہیں۔ آپ پڑھیں تو وہ نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، کہ جب آدم کو جنت سے نکالا جاتا ہے، زمین پر بھیجا جاتا ہے، تو زمین آدم کا استقبال کر کے کچھ پیغام دیتی ہے۔ وہ پیغام کو علامہ نے قلم بند کیا ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کر تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، نہ پیر تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دے، تعمیر خودی کر عصر آہ رسا دے، کھول آنکھ زمین دے، فلک دے، فضا دے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ در حقیقت آپ نے یہاں آنا ہی تھا، اور فرشتوں کی طرح نہیں کہ جن میں حسرتیں ہی بلند ہوتی، خواہشیں ہی نہیں بلند ہوتی۔ آج یہ دنیا تمہاری طالب ہے، آؤ اٹھو، اس کائنات کو تسخیر کر دو، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ تم نے مسخر کرنا ہے، اور میری بنائی ہوئی اس کائنات کے راز کو پانا ہے اور بیان کرنا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آدم نے کہا نا، فرشتوں نے کہا کہ یہ تو قتل و غارت کرے گا، تو خالق کائنات نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ انسان خالق کائنات کا راز ہے، اور سب سے بڑا مان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کا۔ فرماتے ہیں جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، اور جو تیرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ بھیج دوں گا۔ تو یہ خالق کائنات کا ہم پر مان ہے، اگر دیکھا جائے کہ جو اس کے ہیں وہ اس جیسے کام کریں گے، اس کی صفات ذلی کے مظہر دکھائی دیں گے۔
وہ خون قتل و غارت میں نہیں بلکہ اس کے راز کو، اس کائنات کو مسخر کریں گے، اور ہر دن آنے والا اس کی حقانیت کی دلیل ثابت ہوگا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ جب ابتدائیہ میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نوجوان اکثر اپنے سیمیسٹر میں، کیونکہ یہ فاسٹ گوئنگ تعلیم ہے، تو مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ تعلیم کا مقصد علامہ کے نظر میں صرف نصاب کی کتب رکھ کر امتحان پاس کر کے نمبر لے کر چلے جانا ہی نہیں، بلکہ اس تعلیم کا مقصد آپ کی ذہنی نشو و نما کرنا ہے، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ جو سرگرمیاں ہیں آج اقبال کے لیے، یہ جو کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے، آپ کے دیگر پروگرام ہیں، یہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے، آپ کے ذہن کی نشو و نما کو بڑھائیں گے۔ تو ایسی سوسائٹی، ایسے اقدامات، ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر پرنسپل صاحب کا، اساتذہ صاحب کا، بالخصوص پریزیڈنٹ صاحب کا اور اپنا عبداللہ صاحب کا بےحد شکریہ، سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کو انعقاد کیا۔ پاکستان زندہ باد۔